میں اس جنگل کے بیچوں بیچ رات کی سیاہی میں اپنے ایک میل ٹیچر کی موجودگی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ خود کو سنبھالنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پولیس اس لڑکی کے گرد گھیرا بنا کر اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی کیونکہ وہ نازیبا حالت میں پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس بھیڑیے کے ہتھے چڑھی تھی جس نے اس سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند کر لے اور اس مجرم کا پتہ چل نہ سکے جس نے اتنا گھناؤنا کام اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں اس قدر شوق میں تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ 19-20 سال کی لڑکی تھی جو کہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کے 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ میری ہی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی سینئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی۔ اتنی خوبصورت اور لائق فائق لڑکی کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ابھی تک یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میری آنکھیں کون سا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پولیس اب اس لڑکی کے گرد ایک دائرہ سا بنا کر کھڑی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن دور سے سنائی دینے لگے تھے کیونکہ اس لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے میرا جونیئر ٹیچر فرقان حمید بھی اس لڑکی کو افسوس کے عالم میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی بھی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس گھنے جنگل میں ہر طرف سکوت پھیلا تھا، جیسے ہر کوئی اس کے یوں بے دردی سے مارے جانے پر سوگ کی حالت میں ہو۔ بے شک اس جنگل اور اس میں رہنے والے چرند پرند اس قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا، اس لیے ہر چیز سہمی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک بالکل شوق کے عالم میں تھی، اس لیے اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ لڑکی میری ذمہ داری تھی۔ ہمارا یونیورسٹی کا ٹرپ اس بار مری میں آیا تھا۔ یہ ایک اسٹڈی ٹور تھا۔ اس ٹرپ کا مقصد اسٹوڈنٹس کو مختلف درختوں اور پودوں کی اقسام کے متعلق پریکٹیکلی بتانا تھا اور سمجھانا تھا۔ میں اس ٹرپ کو لیڈ کر رہی تھی کیونکہ یہ صرف باٹنی ڈپارٹمنٹ کا ٹرپ تھا اور میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی۔ ہمارے ساتھ کافی اسٹوڈنٹس تھے، میرے کچھ جونیئر ٹیچرز بھی تھے۔ ہم سب نے ہر چیز بہت اچھے سے مینج کی تھی۔ یہ ٹرپ 3 دن کا تھا، آج تیسرا اور آخری دن تھا۔ ان 2 دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی غیر متوقع بات نہیں ہوئی تھی جو ہمیں شک میں مبتلا کر دیتی یا تشویش میں ڈال دیتی، اس لیے سب لوگ خوش تھے اور مطمئن تھے۔ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، ہلا گلا بھی کر رہے تھے۔ میں بھی کافی زیادہ ریلیکس تھی کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ تر 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں تھے اور سب لوگ باشعور اور سمجھ بوجھ والے تھے، اس لیے زیادہ نگرانی کسی کی بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ پھر بھی میں بار بار ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس وقت جب سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بسوں میں بٹھا دیا گیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ کر دیا گیا تو ایک آخری بس رہ گئی۔ اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد لسٹ کے مطابق 35 ہونی چاہیے تھی، مگر 34 اسٹوڈنٹس آ چکے تھے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کا نام فائقہ تھا۔ وہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کے 6 سیمسٹر کی سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی۔ میں بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھ رہی تھی کیونکہ 5 بجے تک سب کو اپنی اپنی بسوں میں سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس کی ٹولیاں جنگلات کے اندر سے نکل کر بسوں کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ صرف 5 منٹ باقی تھے اور میں سیٹی پر سیٹی بجائے جا رہی تھی۔ میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ سب اسٹوڈنٹس کی نگرانی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور میری سخت طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا، اس لیے سب اسٹوڈنٹس وقت پر ہی بسوں میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مگر وہ لڑکی فائقہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب 5:15 بجے تک بھی اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو پہلی بار مجھے کچھ تشویش کا احساس ہوا کیونکہ وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی۔ اس کی گروپ کے اسٹوڈنٹس بس میں بیٹھ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فائقہ ندی کی طرف گئی تھی، اسے ایک سیلفی بنانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں بس تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، اس لیے ہم لوگ بے فکری سے چلے آئے کیونکہ اسے راستہ معلوم تھا۔
میں نے غصے اور تشویش کے عالم میں ان سے پوچھا کہ کون سی ندی، کس ندی کی طرف گئی تھی، مجھے بتاؤ اگر کوئی جانتا ہے تو، اور میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے لے کر وہاں پہنچ چکی تھی، مگر وہاں پر فائقہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی تک زمین پر پڑ رہی تھیں، اس لیے مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، مگر جنگل کے اندر تو بالکل ہی اندھیرا تھا اور ہمیں اب سرچ لائٹ جلا کر اسے ڈھونڈنا پڑ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی، میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی، مگر فائقہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک ٹیچر فرقان حمید بھی تھا۔ جب وہ 5:30 بجے تک نہ ملی تو میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹوڈنٹس کے باقی گروپس کو بسوں میں بٹھا کر روانہ کر دیا، کیونکہ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہا۔ میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آن پہنچی تھی۔ سب سے پہلا سوال مجھ سے کیے جانا تھا۔ اپنے ٹیچنگ کریئر میں پہلی بار میں اس قدر گھمبیر صورتحال سے دوچار ہوئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی، حالانکہ فرقان نے مجھے منع کیا کہ فی الحال پولیس کو انفارم مت کریں، پہلے ہم ہوٹل میں جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں، شاید اس کا سامان ہوٹل کے اندر رہ گیا ہو اور ہو سکتا ہے وہ سامان لینے گئی ہو۔ میں اسے کال کر رہی تھی، مگر نہ سگنلز تھے نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے اور میرا جونیئر ٹیچر مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ چاہے وہ مجھ سے جونیئر تھا، مگر پھر بھی میں اس کے سامنے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر پولیس کو فون کیا، کیونکہ نیچے تو سگنلز بالکل نہیں آ رہے تھے۔ میرے اعصاب اب جواب دے چکے تھے، میں اسے اکیلی نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس موبائل کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اگر فائقہ کو راستہ نہیں مل رہا تو پولیس والے اسے ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔ شاید وہ رات کی تاریکی میں غلط راستے پر چلی گئی ہو، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور سوچنے پر آتا ہی نہیں تھا۔ 2-3 گھنٹوں کی مسلسل سرچ کے بعد بالآخر ایک طرف سے پولیس کے اہلکار بھاگتے ہوئے آئے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اور فرقان حمید ان کے پیچھے بھاگے۔ جنگل کے بیچوں بیچ جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملا وہ میرے 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ مجھے لگا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت اتنی گھناؤنی نہیں ہو سکتی۔ وہ فائقہ ہی تھی جو ایسی حالت میں وہاں پڑی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ اشک بار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے۔ فرقان حمید نے مجھے سہارا دے کر کھڑے رکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، بے شک وہ بھی یہ منظر دیکھ کر انتہائی پریشان تھا، مگر وہ میری طرح لڑکھڑا کر نہیں گرا تھا۔ فائقہ نیم اریاں حالت میں جنگل کے بیچوں بیچ گھاس پر پڑی تھی، اور اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 2 ظلم کیے گئے تھے۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا خاتمہ کر کے وہاں پھینک دیا گیا تھا، اور مجھے کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ پولیس جلدی جلدی اس جگہ پر گھیرا تنگ کرنے لگی، ہمیں پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر میرے اندر تو اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں ایک قدم آگے یا پیچھے بڑھا سکتی۔ بالکل بت بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں شدت سے یہ خواہش کی کہ کاش یہ ایک خواب ہو، میری آنکھیں کھل جائیں اور فائقہ میرے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑی ہو۔ اسے دیکھ کر میری یہ حالت ہو رہی تھی تو اس کے ماں باپ کی کیا ہوگی، جنہوں نے میرے بھروسے پر اپنی بیٹی کو اس اسٹڈی ٹور پر بھیجا تھا۔ وہ میری ایک چہیتی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی آنکھوں میں خواب تھے، روشن مستقبل کے خواب، کیونکہ اس کا مستقبل واقعی بہت روشن تھا جو اب بالکل تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، کیونکہ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا آسان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اسے بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر پھر بھی پوسٹ مارٹم ضروری تھا، اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکوں۔ وہ لاہور کی رہائشی تھی،
اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کا باپ ایک پروفیسر تھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی پروفیسر ہی بنے، مگر اس نے جو بننا تھا وہ تو بن چکی تھی. مجھے خود کو سنبھالنا ابھی تک مشکل ہو رہا تھا. اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پر آن گرا تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. فرقان حمید بار بار میرے کندھے پر تھپکی دے کر مجھے حوصلہ دے رہے تھے، مگر میرا دماغ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. آخر آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد تھا میں نے 1 گھنٹہ پہلے اسے صحیح سلامت دیکھا تھا.